اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ نے یہ ان دو آیات کا تقریباً ہاف کا ہم نے ترجمہ کیا تھا. آج دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کی ہم آگے کیا آیات پڑھتے ہیں. اب اس دو آیات کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھایا تاکہ یہی لفظ اگر آگے کہیں چینج ہو کر آئے، کسی اور طریقے سے آئے، کسی ذرا چینجنگز آئیں، تو آپ اس کا ایزیلی ترجمہ کر سکیں. یہ نہیں کہ ہر باری جا کے آپ رٹے لگا رہے ہوں، وہاں پر وہ رٹے لگا لگا کے یاد کرتے رہیں، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ چل جائے گا تو پھر آپ ایزیلی اس کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، پھر بے شک بعد میں رٹے لگاتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ کیا تھا اس کا ترجمہ کہ کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد تھا یہ حروف مقطعات تھے. یاد کرو رحمت کو اپنے رب کی، ابدہ اپنے بندے پر. کون سے بندے؟ ذکریہ پر. جب کیا اس نے جب اس نے جب ندا دی اپنے رب کو اس نے، تو یعنی میں آپ کو بتایا تھا کہ ورب اور ناؤن مل کر ایک ہی میننگ دیتے ہیں اس کا. اور جب ندا دی اس نے اپنے رب کو کس طرح سے خفیاً، مطلب کہ چپکے چپکے، خفیہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے دی یا خفیہ چپکے چپکے دی. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہے قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب. یہ ربی کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا. انفیکٹ یہ لفظ یہ تھا کہ رب پلس چھوٹی یہ تھا، تو اس میں سے چھوٹی یہ کاٹ کے تو پھر اس طریقے سے زیر لگا کر یہ ربی لکھا جاتا ہے. اس نے کہا کہ میرے رب، بے شک میں کیا ہوں، کمزور ہوں، یعنی میری جو ہیں عظیمہ، میری ہڈیاں کمزور ہیں. اچھا آگے آتا ہے یہ منی. یہ میں پہلے نہیں بتا سکی آپ کو. من یہ اصل میں لفظ تھا من پلس چھوٹی یہ. من پلس چھوٹی یہ تھا. ٹھیک ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، سے کے میننگ میں آتا ہے. من سے. بس یہ ورڈز آپ نے یاد کر لینے ہیں. ان کے میننگز ایک دفعہ یاد ہوگے نا تو دوبارہ آپ کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ ایزیلی انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے. جیسے ہم نے با تا کاف لام واو من عن علا الا اور فی وغیرہ کے لفظ ہم نے پڑھے تھے. یہ اسی میں سے منی، یعنی من پلس چھوٹی یہ کا ہے منی، مجھ سے. ٹھیک ہے. یعنی مجھ سے مطلب کہ میری. یہاں پر مجھ سے نہیں ہوگا بلکہ کیا میننگ کریں گے؟ میری. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے، اس طرح سے بھی میننگ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آلریڈی جو ہے نا اس نے کہا اپنے رب سے بے شک میری کیا ہے، کمزور ہیں، اور کیا ہے، ہڈیاں. اب انی کا مطلب بھی ہے بے شک میری. ٹھیک ہے. اور منی کا بھی مطلب ہے مجھ سے یا میری کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ پروناؤن ہے، اسی طریقے سے ان کا کبھی کچھ میننگ ہوتا ہے، کبھی مجھ بھی ہوتا ہے، میری بھی ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے. اس طرح سے ہم کتنے الفاظ کے انگلش سے اردو میں بھی اس طرح سے کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے میری کے میننگ آئے گا یہاں پر. تو میری، بے شک میں، یہ میری، بے شک میری. ٹھیک ہے نا؟ انی کا مطلب ہم نے کیا تھا بے شک میری. تو یہ دونوں لفظ مل کر بے شک میری، اور یہ دونوں الفاظ مل کر کیا بنا؟ بے شک میری ہڈیاں کمزور ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی کے اندر ہی ایڈ کر لیں گے سینٹینس میں. 2 دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن مطلب اس کا یہی ہوگا. منی میری، یہ پہلے رہ گیا ہے تو میں نے پھر اب آپ کو کروا دیا. یہاں تک ہم نے کیا تھا عظیمہ تک. اچھا، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہیں. واہنا کا بھی مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب ایک ایک لفظ کا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنے واضح الفاظ میں یہ ہے. اچھا اب یہ آتا ہے وا. وا کا مطلب ہوتا ہے اور. جبکہ میں نے آپ سے کہا کہ وا کا مطلب جو ہم با تا کاف لام واؤ من عن علا وغیرہ میں پڑھ کے آئی ہیں، اس میں ہم نے واؤ کا کیا مطلب کیا تھا؟ وا قسم کیا تھا.
ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر کیوں قسم آیا تھا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا والعصری، زیر اگر نیچے آ جائے گا، یہ اتنے پاورفل الفاظ ہوتے ہیں، اپنے آنے والے الفاظ کو زیر دیتے ہیں. اب دیکھیں اس کے نیچے زیر تھوڑی نہ آ رہا ہے، ویسے بھی یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، زیر نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم اس کا مطلب قسم کے نہیں کریں گے بلکہ اور کے کریں گے. یہ قسم کے میننگز میں بہت تھوڑا آتا ہے، وا زیادہ تر جو ہے تقریباً آلموسٹ 9,000 ٹائم تو یہ اکیلا صرف وا جو ہے وہ میننگ لے کے آتا ہے. اچھا جی، اب اس سے وا سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہیں نا میں آپ کو ایک جگہ کروا دیتی ہوں. وا کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ اسے کہتے ہیں کنجنکشن. جو دو سینٹینسز کو آپس میں ملائے اسے کنجنکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ دو سینٹینسز تھے، ایک یہ تھا اور آگے جو آ رہا ہے ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کنجنکشن میں شامل کر دیا. وا کا مطلب ہے اور. فا، فا کا مطلب ہوتا ہے فا. اچھا جی، فا کا مطلب ہوتا ہے تو. یہ تو نہیں کرنا، تو یا پس کے میننگ میں آتا ہے. تو یا پس، یعنی فبی ای آلاء ربکما تکذبان، فا پس یا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا پھر پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں میننگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچے، اس کو آپ نے بس ان کے میننگ ایز سچ اسی طرح یاد کر لینے. وا فا سما. سما کا مطلب جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب پھر ہوگا. اچھا جی، حتیٰ تو آپ نے لفظ پڑھا ہی ہوگا. حتیٰ میں نے آپ کو کام دیا تھا یہ سب یاد کرنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یا حتیٰ کہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. کرنا چاہیں تو مینی ورڈ تو وہی ہے نا جو اردو میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ. اچھا جی، بل جہاں بھی آئے گا بلکہ کے میننگ میں آئے گا. تمہیں یہ کام کہا بلکہ تم الٹا ہی کام کر کے آگے ہو. ٹھیک ہے، بل. اسی طرح سے بلا، بلا بلکہ، بلکہ ملتا جلتا ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا، اردو سے ریلیٹڈ ہی ہے ورڈ یہ والا. اس کے بعد ہے بلا. اب ایک لفظ ہے، میں کہتی ہوں آپ یہ کام یاد کر لیں گے، تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، تو جب اس قسم کا کوئی سینٹینس یا کوئی ورڈ بولا جاتا ہے نا، پھر اس کے لیے بلا یوز ہوتا ہے. ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، یا ہاں بھی اگر لیتے ہیں تو کر لیں گے ہم لوگ یہ کام. ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں اس لیے نہیں آتا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. ہاں کیوں نہیں، کر لیں گے ہم یہ کام. ٹھیک ہے نا. وا فا سما حتا بل بلا لاکن ملتا جلتا ورڈ ہے، دیکھ لیں اردو سے ہی. لیکن کوشش کیا کریں پہلے کہ یہ ان کے میننگز آپ کو آ رہے ہیں کہ نہیں. لیکن ٹھیک ہے، ملتا جلتا ورڈ ہے اس سے. اب ایک رہ گیا ورڈ، دو رہ گئے ہیں بلکہ یہاں پہ لکھتے ہیں او اور ام رہ گئے ہیں. ان دونوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، یا کے میننگ میں آتا ہے بس. او اور ام یا کے میننگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سارے الفاظ آپ نے ایک جگہ پہ رکھ کے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً آلموسٹ 10,000 ٹائم آتے ہیں. سب سے زیادہ تو یہ وا لفظ آنے والا ہے کنجنکشنز میں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یاد کر لیں اور لکھ لیں. کوئی بات پوچھنی ہوا کرے نا، آپ کمنٹ باکس میں بچے پوچھ لیا کریں. میں ہر بات آپ کے لیے کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں آپ کو وہ سمجھا دوں گی دوبارہ سے. اچھا جی، منی میری، وا اور، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. وا. اچھا، اشتعالا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں وہ وہاں پر اتنے لوگ، جی نیوز میں اکثر آتا ہے کہ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ مشتعل ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی بھگدڑ مچ گئی ان میں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہوا ہے. تو اس کا ہم ویسے میننگ کیا کریں گے؟ اشتعالا مطلب شعلہ، وہی لفظ ہوگا، وہی میننگ ہوگا. ٹھیک ہے، انی با اور شعلے مار رہا ہے میرا سر، شعلہ مار رہا ہے.
शोला मार रहा है, या फिर ये कर लेते शोले मार रहा है। रासुन, रासुन जहां भी आएगा इसका मतलब होगा सर, और शोले मार रहा है मेरा सर। शैबन, शैबन का जहां भी मतलब आएगा उसका मतलब होगा सफेद, यानी सफेदी से कर ले हम तर्जुमा ये भी कर सकते हैं, सफेदी की वजह से, यानी सफेद होकर भी कह सकते हैं, या सफेद यानी सफेदी की वजह से शोले मार रहा है मेरा सर, मतलब कि मेरा सर सारे का सारा वाइट हो गया है, ठीक है। और शोला मार रहा है मेरा सर, यानी मेरा सर करें या ना करें, मिला सकते हैं, नहीं मिलाना, लेकिन यहाँ पर छोटी ये नहीं आई है तो यहाँ पर आप खाली इस तरह भी कर सकते हैं, शोला मार रहा है सर, सफेदी की वजह से, क्योंकि वो पीछे मिनी आ चुका है, इसलिए फिर वो हम उसी का मीनिंग ऐसी कि भाई मेरे तो हड्डियां कमजोर हो गई और मेरे फिर सर भी शोले मार रहा है, ठीक है। इस तरीके से कभी कभी हमें वो अल्फाज को भी इधर मिलाना पड़ता है। आगे क्या होगा, वाह, वाह अभी हम पढ़ के आए हैं, ये सारे कंजंक्शन जो मैंने आपको भी करवाए थे ये वो हैं, वाह और, वाह और, ठीक है। अब ये लफ्ज है लम, लम से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। ला है, लईसा है, लम है, माँ है, ला लईसा, लम माँ, गैरा, गैरा, ठीक है। गैरा का मतलब ना भी होता है, अलावा भी होता है, वैसे मीनिंग है गैरा का मतलब, ठीक है ना। माँ लईसा लम हाँ लन, ठीक है। इसका मतलब होता है हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, जो तुम काम कर ही नहीं सकते, हरगिज नहीं ये कर सकोगे तुम, ठीक है। हरगिज नहीं के मीनिंग में सिर्फ इसका मीनिंग है लन का, बाकी जो है ला लईसा लम मा गैरा इन सब के एक ही मीनिंग है, ना या नहीं के मीनिंग में आता है, ठीक हो गया। ला लईसा लम और इनका सबका मीनिंग है नहीं के मीनिंग में, ठीक है, ना या नहीं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लम का मतलब क्या होगा, और नहीं। ये अल्फाज आप याद कर लेना एक दफा, ये इतनी दफा आते हैं आपको कि आपको यहाँ पर याद करने के बाद आगे जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा बार बार याद करने की, बार बार आप याद कर रहे हो उन लफ्ज को, फिर आपको इंशाल्लाह ताला ये होगा कि जिस तरह इंग्लिश का हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं ना, उसमें से एक आधा वर्ड, कोई एक वर्ड होगा इस तरह के जो कि आपके लिए मुश्किल होगा, बाकी सारे अल्फाज आपको आते होंगे। जितने भी मैंने पीछे अल्फाज करवाए हैं इनको इधर ही रख के याद कर लें, फिर उसके बाद जब आगे आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह वो सारे अल्फाज आपके रिपीट होते जाएंगे, ठीक है बच्चे। इनको कोशिश करना कि आप याद कर लें। और नहीं अकुन, अकुन क्या लफ्ज है, अकुन जैसे हमने पढ़ा था काना, काना, कानू, कुंता, कुंतुम, कुंतु, कुन्ना, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, तकूना, तकूनूना, अकूनु, नकूनु, ठीक है। अकुन मैं, अलिफ, अलिफ का मैंने आपको बताया था, बल्कि ये बताया था या वो, तातू, आमे और ना हम क्लास में आप पढ़ते हैं, मैंने आपको कहा था इससे रिलेटेड एक लफ्ज याद कर लें, या वो याद कर लें, बस या वो या वो या वो। तो बच्चे जो होते हैं ना मेरे तो याद कर लेते हैं बड़े इजीली कि या का मतलब वो है, ठीक है। तातू मैंने आपको बताया जैसे चाचू से निकला है, इसी तरह से आमे याद कर लें, ना हम क्लास में आप पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है मैं हुआ, मैं हुआ। और नहीं मैं हुआ या मैं हूं के भी मीनिंग लगा सकते, हुआ के भी मीनिंग, और नहीं मैं हूं, हाँ जी मैं हूं, नहीं मैं हूं बी दुआ ई का, बी अलहदा लफज है, दुआ अलहदा लफज है, और का अलहदा लफज है। तो करें जरा इसका तर्जमा। बी का मतलब हमने किया था से के साथ पर या बदले में, ये प्रेपोजिशंस हम करके आए थे पीछे। बाजे बी से दुआ दुआ,
اور کا کا مطلب آپ کر کے آ چکے ہیں، ہو، ہم، کا اور کم اور یا اور نا، ٹھیک ہے۔ ہو کا مطلب اس کا، ہم ان کا تیرا، تمہارا، میرا، ہمارا، ٹھیک ہے۔ یہ میننگز ہم کر کے آ چکے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ نے یاد کر لی ہیں تو پھر تو آپ فوراً اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ تیری دعا سے، تیری دعا سے، اور نہیں ہوں میں تیری دعا سے، تیری دعا سے، اچھا ربی، ربی پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو میرے رب، تیری دعا سے میرے رب، شکین، شک میں، شک میں بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے اس کا میننگ یہاں پر ہوگا کہ محروم نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ شک میں نہیں رہا، شک سے یاد کر لینا، یعنی محروم نہیں رہا، محروم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم ملاتے ہیں، اور نہیں میں ہوں تیری دعا سے میرے رب محروم، ٹھیک ہے، کبھی محروم نہیں ہوا میں تیری دعا سے۔ اگر اب اس کو آپ کرتے ہیں تو پھر ہوں کی جگہ ہوا لگا دیتے، میں کبھی نہیں ہوا، میں نہیں ہوا تیری دعا سے میرے رب کبھی محروم، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے کبھی میری دعا نہ قبول کی ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب ایک پورا آپ نے اس کا ترجمہ کیا جس میں راسن، اشتعال، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا تو پھر یہ الفاظ آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، بڑے ایزیلی بچے تو کر لیتے ہیں ایزیلی ایک ایک لفظ کا، بلکہ میں تو ان کو کہتی ہوں، میں نہیں ایسے پڑھاتی بلکہ وہ خود کرتے جاتے ہیں، پھر میں بتاتی جاتی ہوں نہیں یہ اس طرح کا لفظ ہے، یہ اس طرح۔ تو آپ بھی اگر پڑھنا چاہتے ہو تو میں لائیو بھی پڑھاتی ہوں، یہ کلاسز لیتی ہوں 9th کلاس کی، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، کمنٹس میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو۔ آگے جی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے، اور میرا سر سفیدی سے شعلہ مار رہا ہے، یا شعلے مار رہا ہے، اور نہیں میں تیری دعا سے محروم ہوا، یعنی میں کبھی بھی تیری دعا سے محروم نہیں ہوا۔ با اور انا پلس چھوٹی یہ، انا کا مطلب آپ کر چکے ہیں، انا، انا کا انا، یہ سارے الفاظ میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں، ان، اور بے شک میں، بے شک میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ انا وغیرہ کے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا میں وغیرہ کے ورڈ میننگ یہ یوز ہوتے ہیں، تو اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ آپ کو سینٹینس کے مطابق ہی ویسے ہی پتا چل جانا ہے کہ کیسے کیا لفظ لگانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ بے شک میں، اچھا خف تو، خف، خف تو، تاپش تو کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سألا، سألو، سألتا، تا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سألتم، سأل تو، یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہم پیچھے، تو میں، ٹھیک ہے، تو میں، تا، تا کا کیا مطلب ہوگا؟ تاتو، تم کا تو ویسے ہی تم ہوگا، ٹھیک ہے، واو اور الف کا میننگ جمع میں کر لیں گے، انہوں کے میننگ میں آئے گا، اس طرح کے سارے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا پہلے بھی، آپ کو آ جانا چاہیے۔ اچھا جی، خف تو، میں ڈرتا، خف تو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں، ٹھیک ہے، میں، تو خف تو خوف، دیکھیں ملتا جلتا لفظ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، خف تو کے واو لگا دیں بس اور خوف بنا دیں اس کو، خف تو خوف کرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، خوف کھاتا ہوں یا خوف آتا ہے مجھے، دونوں سب میننگ کیے جا سکتے ہیں، اور یا پھر بے شک مجھے خوف ہے، اس طرح بھی میننگ کر سکتے ہیں۔ واہ اور بے شک میں کے میننگ نہ کریں، مجھے کے میننگ کر لیں، بے شک مجھے خوف ہے، مجھے خوف ہے، یا پھر میں ڈرتا ہوں، دیکھ لینا اب آپ کو ورڈز کے میننگ آ گئے، اب آپ کو خود پتا چل رہا ہے کہ یہ نہیں، یہاں پہ یہ غلط ہے، یہاں پہ یہ صحیح ہے، یہ اس طریقے سے نہیں، تو بچے رٹے لگا لگا کے، مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح رٹے لگاتے ہیں بچے، ٹھیک ہے، اس طرح سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل کام ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ، اور یہ صرف ادھر کا نہیں ہے، یہ ہول قرآن کا ترجمہ بچے، اور بے شک مجھے خوف ہے کس سے؟ موالی، موالی جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب، موالی ویسے دوست کو بھی کہتے ہیں، موالی رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، رشتے، یہاں پر رشتہ دار آئیں گے،
کیونکہ ان کو اپنے رشتہ داروں سے خوف تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو. من سے اگر آپ اس کا سے میننگ نہ بھی کریں نا تو میں آپ کو بتاتی ہوں رشتہ دار، اور مجھے خوف ہے رشتہ داروں سے. رشتہ داروں، چلیں سے کر لیتے ہیں، رشتہ داروں سے. ٹھیک ہے، موالی رشتہ داروں سے. ورائی، یہاں پر میں ورائی سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ورا ان کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، پیچھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فوقا کا مطلب ہوتا ہے فوقا اوپر، تحتا نیچے. نیچے یہ ساری سائڈز ہیں کہ اوپر نیچے آگے پیچھے. ٹھیک ہے نا، فوقا اوپر، تحتا نیچے. شمالی، شمالی دائیں، اور یمینی بائیں، یمینی بائیں. ٹھیک ہو گیا، یہ اس طریقے سے یہ آپ یاد کر لیجئے گا، یہ بڑی جگہوں پہ آتا ہے. وراؤن کا مطلب ہے پیچھے، فوقا اوپر، تحتا نیچے، شمالی دائیں، اور یمینی، یمینی ہے یمینی بائیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ کے، میں اس لیے آپ لوگوں کو ایک ہی جگہ کے اوپر یہ سارے الفاظ اس لیے کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی وہ نہ رہے کہ بھئی یہ الفاظ جگہ جگہ پہ جا کے یاد کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر جب باقی الفاظ کے ساتھ مل کے آ جاتا ہے تو وہ ذرا ایزی رہ جاتا ہے. اچھا جی، اور مجھے خوف ہے رشتہ داروں سے. ورائی، اصل میں یہ لفظ تھا وراؤن، وراؤن، اور چھوٹی یہ لگا پلس چھوٹی یہ، تو ورائی اپنے پیچھے. میں نے آپ کو بتایا ہوا پیچھے بھی کہ اپنے کے بھی میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پیچھے اگر کریں تو وہ تو بڑا عجیب سا پھر سینٹینس ہی بن جاتا. اور بے شک مجھے خوف ہے رشتہ داروں سے میرے پیچھے، میرے پیچھے تو نہیں ہوگا، اپنے پیچھے. اپنے پیچھے. وا اور، وہی وا اور. ٹھیک ہے، وا اور. کانت، کانتی، اصل میں یہ تے کے نیچے زیر جو آئی ہے نا مونس کے لیے آئی ہے. مونس یعنی کسی عورت کے لیے. اگر تا زبر تا ہوتا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تا تو کے میننگ میں آتا ہے، لیکن یہ ہوتا مذکر کے لیے ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں ہم جیسے سا لا پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر یہ والے الفاظ آتے ہیں اللہ نے یا تو سامنے والے بندے سے خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ لوگوں سے خطاب کیا، مردوں سے. عورتوں سے بہت کم خطاب ہوا ہے، اس لیے وہ میں آپ کو وہاں پہ جہاں پر آئے گا وہاں پر میں سمجھا دوں گی. کانتا ہوتا تو ہم کسی مرد کے لیے کرتے، لیکن یہاں پر زیر آ رہی ہے، یہ مونس کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، کانتی ہے وہی میننگ ہوگا جو اس کا ہوگا، تو کانتا کا وہی میننگ ہم اس کا بھی کریں گے. اور ہے، اور ہے. امراتی، امرا، امراۃن کا مطلب ہوتا ہے عورت، ایک عورت. ٹھیک ہے، النساء اس کی جمع ہوتی ہے، بلکہ نساؤن ہوتی ہے، ال لگا کے ہم نے اس کو خاص کر دیا، نساؤن عورتیں جمع. ٹھیک ہے، امراۃن ایک عورت ہوتی ہے اور النساء زیادہ عورتیں ہوتے ہیں. اچھا، امراۃ پلس چھوٹی یہ آ گئی ہے، تو یہ دو لفظ ہیں امراتی، امراتی، اور میری بیوی. امراتی یہاں پر ہم عورت کے میننگ میں نہیں کریں گے بلکہ بیوی کے میننگ میں کریں گے. اور میری بیوی یعنی میری عورت، یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اصل میننگ تو امراتی کا ہے عورت. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم بیوی کے میننگ میں کر لیں گے. دیکھیں نا سینٹینس بن رہا ہے کہ اور میری بیوی ہے. اچھا جی، آکرن، آکرن کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھی آپ پڑھیں گے، ویسے آیا تو نہیں ہے، دو تین دفعہ ہی آیا بس، بانجھ. ٹھیک ہے، اچھا جی، فا ہب، فا علیحدہ لفظ ہے اور ہب علیحدہ لفظ ہے، پلس ہب. ٹھیک ہے، وہب. فا آپ کو کنجنکشنز میں کروا چکی ہوں، وا، وا، فا، سما،
حتی، بل، بلا، لیکن اور او ام. ٹھیک ہے، او ام یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں. یہ سارے الفاظ ان کے میننگ. تو فا کا مطلب کیا ہوگا یہ آپ نے یاد کر لینے میننگ. فا کا مطلب ہے پس یا تو کے میننگ میں. پس عطا کر، تو عطا کر. ٹھیک ہے. اچھا، ہبا کرنا کسی چیز کو، ہبا کر دینا مطلب کہ دے دینا کسی کو، عطا کر دینا کسی کو، دے دینا. فا پس، پس عطا کر، عطا کر یا دے، دونوں میننگ آ سکتے ہیں. دا عطا کر، لی مجھے. ہم ادھر یہاں پر لی کا میننگ نہیں کریں گے. اصل میں یہ لامز لی اور چھوٹی پلس چھوٹی یہ تھا، لیکن ہم یہاں پر لامز لی کا میننگ نہیں کریں گے کیونکہ سینٹینس میں آ نہیں رہا اس کا مطلب. تو پھر ہم کیا کر لیں گے، عطا کر مجھے. مجھے، مجھے عطا کر یا میرے لیے عطا کر. ہم اکثر ایسے بولتے نہیں ہیں اس لیے ہم نے مجھے لگا دیا. ٹھیک ہے. پس عطا کر مجھے، من سے، لدن کا. لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس. لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور کا اپنے، یعنی وہی کا کم ہو، ہم کا کم یا نہ. بس آپ نے یاد کر لینا ان کی میننگ اچھے طریقے سے. دیکھیں ہر لفظ کے ساتھ وہ جڑ جڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے اچھا عطا کر اپنے پاس سے. ولین، ولی، ولی اولاد کو بھی کہتے ہیں، ولی لڑکے کو بھی کہتے ہیں. لڑکا، سوری، لڑکا یا بیٹا. ٹھیک ہے. مجھے اپنے پاس سے لڑکا عطا کر یا پھر میری اولاد عطا کر. ٹھیک ہے. دونوں میننگ ہو سکتے ہیں اس کے. جیسے اب ولی، ولی دوست بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اولیاء اللہ اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ورڈ کے یہ تھوڑی نہ ہوتے کہ ایک ورڈ کا ایک میننگ ہوگا. جیسے انگلش میں ایک آپ ورڈ دیکھتے ہیں اس کے کتنے ہی الفاظ آگے سے میننگ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ سب میننگز یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے عربی میں بھی ایک ورڈ کا ایک میننگ نہیں ہوتا. یہی بات ہے کہ آپ نے کہیں کوئی لفظ جیسے بھی دعائی کا، تیری دعا سے، یا پھر کبھی دعا پکارنے کو بھی کہہ دیتے ہیں، یا اللہ دعا کا مطلب بھی پکارنا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں تیری پکار سے. تو جب آپ ایک جگہ پہ ایک ورڈ یاد کرتے ہو، پھر دوسری جگہ جاتے ہو دوسرا یاد کرتے ہو، تیسری جگہ جاتے ہو تیسرا یاد کرتے ہو. تو اس لیے میں ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو وہ سارے الفاظ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس ورڈ کا کیا میننگ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کا، اگر ہم اس کو اب کمبائن کرتے ہیں، یاد کرو رحمت کو اپنے رب کی جو ذکریہ اس نے ذکریہ پر کی اپنے بندے پر، جب اس نے پکارا، یعنی اس نے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا. کس طرح سے، چپکے چپکے یا خفیہ طریقے سے کہہ دیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہیں، منی میری ہڈیاں کمزور ہیں، اور شعلے مار رہا ہے میرا سر. سفیدی کی وجہ سے یا سفید ہو کر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک میننگ پہ نہیں رہنا. آپ نے جو سوٹ کرتا ہے نا اس کے اندر میننگ اسی حساب سے کرنا ہے. اور نہیں میں ہوں تیری دعا سے میرے رب کبھی محروم، یعنی کبھی محروم نہیں ہوا تیری دعا سے. اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے پیچھے، یعنی میرے چلے جانے کے بعد اپنے، کہ وکانت اور ہے میری بیوی بانجھ ہے، فہب اور میرے لیے اپنی طرف سے اے اللہ جو ہے وہ لڑکا دے مجھے یا اولاد عطا کر. ٹھیک ہے. جب آپ نے اتنا کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ میں اس میں سے کوئی اتنا مشکل کوئی ورڈ آ گیا ہو جو آپ کو مشکل لگا ہو. میرا نہیں خیال، کیونکہ چند الفاظ ہیں وہ آپ کو بس یاد کر لینے، وہی نیکسٹ ٹائم وہی آئیں گے. اب اتنا مشکل لفظ یہ لگ رہا ہے بدعائی کا، لیکن جب میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتا دیا تو وہ کوئی مشکل تو نہیں رہا نا. انشاءاللہ باقی بھی آسان ہو جائے گا. تو آج کا اتنا ہی ہے. یہ کوشش کریں کہ یہ دیکھیں نا، اب ہم نے توڑ توڑ کے ایک بچے کی طرح، جس طرح بچہ ایک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مانگتا ہے روٹی پانی دو، لیکن ہمیں سمجھ آئے کہ کھانے کے لیے مجھے کچھ دے دو یا پھر روٹی پانی دے دو. تو اس طریقے سے ہم سینٹینس پورا بنا لیتے ہیں. ہم نے بھی ابھی ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کیا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اتنے بھی
پریکٹسڈ ہو جائیں گے کہ یہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ ترجمہ. صرف یہ چند الفاظ دیکھ لیں، اس کے بعد آگے چند آیات ہوں گی. میں صرف آج تو آئی تھنک سو تیسرا دن ہے، میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں 15 دن کے بعد آپ خود ترجمہ کرنا شروع کر دو گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چیلنج ہے آپ لوگوں کو کہ تقریباً صرف 15 دن کی آپ کلاس لو گے، آپ صرف سورہ مریم کا ترجمہ نہیں کر سکو گے، آپ ہول قرآن کا ترجمہ، جو آیت آئے گی، جو بھی آیت آئے گی، آپ کو اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آتا ہوگا. ہاں ہوتے ہیں کچھ مشکل ورڈز ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسے چند ایسے جس طرح کے اس طرح کے ورڈز، تو وہ پھر بندہ ادھر ہی یاد کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ کوشش کیجئے، محنت تھوڑی سی لگے گی آپ کی، لیکن اس کے بعد یہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اس تھوڑی محنت کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں ایزیلی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.